سورہ انفال سے آیت نمبر 70 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے مکرم نبی، کل من فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کو آپ کہہ دیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کوئی خیر پائے تو جو فدیہ تم سے لیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور دوسری چیز یہ بھی ہوگی اللہ تمہیں بخشش بھی عطا فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر سے 70 قیدیوں کو لے کر کے جب مدینے میں آئے نا، تو پچھلے جمعے پہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اس طرف کے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ سارے آپ کے اعزاء و اقرباء ہیں، رشتہ دار ہیں، تو آپ ایسا کریں انہیں قتل نہ کروائیں بلکہ ان سے فدیہ لے لیں، جو مال ان سے حاصل ہوگا وہ اسلام کے کام آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں ہدایت بھی عطا فرما دے۔ یہ کیسا خوبصورت نظریہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں پہ کچھ معترضین نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجیح دی ہے فدیے کو، تو اس سے مال تو مراد نہیں بھئی، مال اگر مراد ہوتا تو حضرت صدیق اکبر یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں کہ حضور ان کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ اسلام کے دامن میں آ جائیں، یہ بچ جائیں، اگر ابھی قتل ہو گئے تو جہنم میں جائیں گے، اگر مسلمان ہو کے دنیا سے چلے گئے تو اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی خیر خواہی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ مانگا گیا، انہوں نے مشورہ دیا حضور یہ جتنے کافر قید کیے گئے ہیں سب کو قتل کر دیں۔ بھئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا معیار ہے، ان کا اپنا ایک وقار ہے، اور اسلام کے حوالے سے ان کی جو غیرت ہے اس کا تو ثانی کوئی نہیں نا، تو کہا حضور ان سب کو قتل کر دیں، اگرچہ ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن حضور ان کی جرت کیسے ہوئی آپ کے مقابلے میں آئے، قتل کروا دیں سب کو۔ لیکن اگلے دن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، کہا یہ رائے اچھی ہے، فدیہ لینے پہ سب کے سب صحابہ بھی راضی ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان کر دیا ٹھیک ہے جی 20 اوقیہ چاندی ہر شخص سے فدیہ لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے معاہدہ بھی لیا جائے کہ آئندہ کبھی بھی تم ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے نہیں آؤ گے۔ بدر کے قیدیوں سے 20 اوقیہ سونا جو ہے وہ فدیے کے طور پہ مانگا گیا انہیں آزاد کرنے کے لیے۔ اب ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اس وقت تک اب ایمان نہیں لائے، کہ حضرت عباس حضور کے چاچا سگے وہ قید ہو کے مدینے میں آئے، جب فدیے کا اعلان ہوا تو حضور نے فرمایا چاچا عباس آپ بھی فدیہ دیں، تو انہوں نے کہا میں کہاں سے فدیہ دوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کدھر سے دوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا این المال الذی دفنتہ انت و ام فضل، اے چاچا عباس وہ تم نے اور ام فضل نے جو مال دفنایا تھا، سنبھالا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو میرے بچوں کے کام آ جائے، وہ کدھر ہے، وہ کہاں ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں چونک گیا، اوسان خطا ہو گئے، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں پہلے یہ خیال آتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ نے یہ جو خبر مجھے دی ہے نا اس سے تو مجھے یقین ہو گیا ہے آپ اللہ کے سچے رسول بن گیا ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ کیا کیا کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نظر کو عطا فرمائے، مدینے میں ہے، اور جو مال حضرت عباس نے اور ام فضل نے مکے میں دفنایا تھا اور اس کو سنبھالا تھا، حضور مدینے میں بیٹھ کے اس مال کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور حضور کو پتا بھی ہے کہ کتنا چھپایا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو جان لیا۔ اب بہرحال انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں
تو آپ کے ساتھ جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے. اگر آپ دل سے واقعتاً مسلمان ہیں, ایمان قبول کیے ہوئے ہیں, تو قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو مل جائے گا. لیکن اب چونکہ آپ کافروں کی طرف سے بظاہر جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں, اس لیے اب آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. اچھا دوسری بات یہ بھی بڑی لطف کی کہ سب قیدیوں سے 20 اوقیہ چاندی جو ہے وہ لیا فدیے کے طور پہ, لیکن حضرت عباس سے 100 اوقیہ جو ہے وہ لیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مکے کے جو 10 سردار تھے نا, جنہوں نے پورے لشکر کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا کہ ایک دن میں دعوت کروں گا, ایک دن میں دعوت کروں گا, ایک دن میں دعوت کروں گا, وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے تھے. کہ یہ پیچھے آیات میں گزرا نا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا راہ روکنے کے لیے مال خرچ کیا, ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کے کام, اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا, اس کو غالب ہونے میں کسی قسم کی کوئی جھجک. تو کہا ان 10 لوگوں میں حضرت عباس بھی تھے جنہوں نے کہا تھا ایک دن کی روٹی میں دوں گا, اور جس دن حضرت عباس کی باری تھی اسی دن میدان بدر لگ گیا, جنگ شروع ہو گئی روٹی کھلانے سے پہلے ہی. اب وہ روٹی کھلانے کے جو پیسے تھے وہ بھی حضرت عباس کے بچ گئے. حضور نے فرمایا تم نے وہاں پہ جو روٹی کھلانی تھی نا, اب یہاں فدیے کے طور پہ زیادہ دو. ان سے زیادہ لیا گیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں شاید فدیہ دیتے ہوئے, لیکن انہیں کہیں کہ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی خیر پائے گا تو تم اسلام لے آؤ گے, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس جو تم فدیہ دے رہے ہو نا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی. پھر فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. فرمایا کہ اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا, خیانت کرنے کا, کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ تم آئندہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے نہیں آؤ گے, اگر اس معاہدے کو توڑیں, آپ کے ساتھ وہ دھوکہ کریں, خیانت کریں, تو فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, تو یہ آپ کے ساتھ خیانت کر لیں, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس سے پہلے یہ اپنے رب سے خیانت کر چکے ہیں, جو ان کو پلاتا ہے, جو ان کو کھلاتا ہے, جو ان کو سلاتا ہے, جو ان کو جگاتا ہے, جو ان کو کائنات کا ذرہ ذرہ نعمت کے طور پہ عطا کرتا ہے, یہ تو اس سے جو ہے وہ خیانت کر چکے ہیں. بھلا اس کی بارگاہ میں توحید کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا تھا جب عالم ارواح نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. یہ ایک معاہدہ تھا نا, یہ ایک وعدہ تھا جو سب نے کیا تھا. لیکن آج اس دنیا میں آ کے یہ بتوں کی رعنائیاں دیکھ کے, یہاں پہ پیسے دولت دیکھ کے ان کے پیچھے لگ گئے. تو کہا محبوب یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ خیانت کریں, یہ تو اس سے پہلے اپنے رب سے بھی خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اوپر آپ کو غلبہ دیا ہے, واللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ جانتا ہے سب کچھ, یہ کیا کچھ کرنے والے ہیں, کیا کچھ نہیں کرنے والے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. آگے توجہ فرمائیے, اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض, اور وہ لوگ جنہوں نے ان مومنین کو پناہ دی, ان کی مدد کی. فرمایا یہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں. یہ کیا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا, اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے, جنہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی اور اپنے اموال کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کی راہ میں. فرمایا پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو رہنے کے لیے مکان فراہم کیا, جگہ فراہم کی, پناہ فراہم کی, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اولئک بعضهم اولیاء بعض, آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے, یہ مہاجرین تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت کی, اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے, السابقون الاولون ہیں, جو لوگ پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے, انہوں نے اسلام کو قبول کیا
وہ لوگ پوری امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ وہ انصار صحابی جنہوں نے مدینے میں مسلمانوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی تھی، مکان بھی دیا تھا، پناہ بھی دی تھی، وہ لوگ بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنی اولاد قربان کر کے، اپنے مکان قربان کر کے، اپنے اعزاء و اقربا قربان کر کے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا السابقون السابقون، بھئی سبقت لینے والے سبقت لے گئے، پہل کرنے والے پہل کر گئے، اولئک المقربون، یہی تو مقرب ہے، یہی تو سب سے اللہ کے قریب ہے، جو سب سے پہلے رسول اللہ کے گرد جمع ہوئے۔ کسی بھی نظریے کے اوپر جو سب سے پہلے لوگ جمع ہونے والے ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک آواز بلند کرتا ہوں تو میرے گرد جو سب سے پہلے لوگ جمع ہو گئے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں، تاریخ انسانیت آپ دیکھ لیں، جب بھی انبیاء کو، جب بھی اولیاء کو، جب بھی اللہ والوں کو قبول کیا ہے، ان کی بات پہ لبیک کہا ہے، تو یہ میرے اور آپ کے جیسے ماڑے ماڑے لوگوں نے کہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تگڑا بندہ کبھی بھی کسی دین کے معاملے میں پہلے تو لبیک کہتا ہی نہیں، وہ تو اپنے کے سوا کسی کو کچھ مانتا ہی نہیں نا، بھئی میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں کسی کو کیوں کچھ مانوں؟ مکے کے اندر بھی اسی طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام دیا تو سب سے پہلے مکے کے غریب لوگوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول فرمایا، حضور کی دعوت کو غریب لوگوں نے۔ اور کچھ سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں، کچھ سلیم الطبع جو دولت بھی ہو، حشمت بھی ہو، منصب بھی ہو، لیکن پھر بھی حق کو قبول کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ ایسے لوگ تھے جو سردار تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ دیا۔ اب یہ وہ لوگ تھے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا راہ ہموار کیا۔ اس انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کی نفسیات یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو کام کرتا ہوا دیکھے گا، اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ تو بھی یہ کام کر، کہ وہ شخص کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں اعلان فرمایا چندہ جمع کرنے کے لیے۔ پتا چلا کہ چندہ جمع کرنے کے لیے مسجد میں اعلان کرنا یہ کوئی بری بات ہے؟ بولیں نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے بھائی، اپنی ذات کے لیے کوئی مانگے تو یہ بڑا ہی برا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو دعوت دینا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا دو بھائی اللہ کی راہ میں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ تمہارا طریقہ بڑا پسند آیا ہے کہ اس صحابی کو دیکھ کے پھر دوسرے بھی اٹھے، پھر تیسرے بھی اٹھے، پھر چوتھے بھی اٹھے، حضور میں یہ دیتا ہوں، حضور میں یہ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، حضور میں یہ دیتا ہوں۔ اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا او عمل بہا، فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اس عمل کے اوپر قیامت تک آنے والے لوگ جب عمل کرتے رہیں گے اللہ پہلے شخص کو بھی اس کا ثواب عطا فرما دے گا، پہلے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، کیا خیال آپ کا جنہوں نے ایمان لانے کا دروازہ کھولا، قیامت تک جتنے لوگ رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے کیا ان کلمہ پڑھنے والوں کا ثواب ان صحابہ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بتاؤ کتنا ثواب ان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، وہ کتنے افضل ہیں، وہ کتنے اعلیٰ ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے سب سے پہلے، جو السابقون الاولون بن گئے، کہا پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے مال کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے، مال کے ساتھ محبت۔ اور ویسے اس دور میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت بڑھ جائے گی۔ کیا خیال ہے آج بڑھ نہیں گئی محبت دل میں مال کی؟ گن گن کے نہیں ہر شخص رکھتا پھرتا، کہتے ہیں جی مجھے کچھ ہو جائے، میرے پیسے کو کچھ نہ ہو، میں چلا جاؤں دنیا سے، لیکن جو دولت ہے کم از کم بچوں کے کام تو آئے گی۔ یہ نظریہ ہے کہ نہیں لوگوں کا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو عارضی چیزیں ہیں، اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔
اور پھر ایمان والوں کی شان تو یہ ہے، مال تو کجا ہے، فرمایا کہ وہ ایمان والے وہ اپنے اموال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے، وہ تو اپنی جان بھی اسراء میں پیش کر دیتے، وہ تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے پھر ان کو پناہ دی، یہ مکے سے چل کے آ گئے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، اور کیا وہ صحابہ کا احسار تھا، انصار صحابہ کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم فرمائے نا، کہا کہ حضور نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، اس لیے میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک میرا ہے اور ایک تیرا ہے۔ یہ طریقہ تھا، بلکہ یہاں تک صحابہ نے احسار کیا کہ کچھ انصار صحابہ کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے بھائی مہاجر کو کہا چونکہ رسول اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ تو نکاح کر لے۔ یہاں تک احسار کی مثال کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو فرمایا یہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں بڑے گوڑے دوست ہیں، یہ آپس میں بڑے پکے دوست ہیں، اور دوستی کا معیار بھی ہونا چاہیے۔ جو لوگ آپ کی دین کے معاملے میں اعانت کرتے ہیں نا، وہ آپ کے بڑے سکے ہیں، وہ آپ کے بڑے سکے لوگ ہیں، اور خونی رشتہ ہو کے بھی رسول اللہ سے وفا نہیں، دین کے راستے میں جہاں فشانی کا جذبہ نہیں، تو کیا کرنا ہے اس رشتے کو؟ لیکن جو تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو انسان کے لیے دین کا کام کرنے کا راہ ہموار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو محبت کا انداز ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ دین کے کام میں اتنے مخلص ہیں کہ آگے بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یقین جانیے ہر شے سے وہ شخص محبوب ہوتا ہے جو دین کی راہ میں ہماری مدد کرنے والا ہو، دین کی راہ میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہو، اور یہ قرآن کا اصول ہے۔ فرمایا جنہوں نے پناہ دی ہے ان لوگوں کو، یہ آپس میں بڑے گوڑے دوست ہیں۔ پھر فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، فرمایا جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ مکے میں ہی مقیم ہو گئے، تو فرمایا ان کی ولایت میں سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں۔ اب یہاں پر اسلام خارجہ پالیسی کا اصول دے رہا ہے، غلامی کا درس قرآن نہیں دیتا، قرآن کسی دوسری جگہ سے سیکھنے نہیں دیتا۔ خارجہ پالیسی اگر آپ ایک ملک چلاتے ہیں، ایک سربراہ ملک کے، تو خارجہ پالیسی آپ کو اسلام دے رہا ہے، اور اس ایک آیت کے اندر پورے ملک کی خارجہ پالیسی اور پوری اسلامی دنیا کی خارجہ پالیسی موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت دار الحرب میں رہ گئے، دار الکفر میں رہ گئے، دار الاسلام میں نہیں آئے، تو بھی فرمایا کہ ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں، جو وہاں پہ رہنا پسند کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہجرت کر کے نہیں آئے، اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے ساتھ دارالسلام کا کوئی معاہدہ نہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو آسان آج کے زمانے کے حساب سے بتاتا ہوں کہ ایک ملک ہے اٹلی اور ایک ہے اسرائیل۔ اب اٹلی کے ساتھ دوستی کا رویہ پاکستان کا ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ، اور یہ قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمارے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پاکستان قیامت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ جو آج اسرائیل کو قبول کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور شوشے چھوڑ رہے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پاکستان کا بچہ اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، اور جب تک یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ظلم سے آزاد نہیں کرتے، ہمارا فلسطین آزاد نہیں ہوتا، بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر سکتا۔ یہ ایک بات بڑی بنیادی ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں، ہماری دوستی نہیں۔ دوسری طرف اٹلی ہے، اگرچہ دارالکفر ہے، دارالسلام نہیں ہے، کافر ہیں وہ بھی لوگ، لیکن ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمیں تسلیم۔ ایک بندہ اٹلی میں رہتا ہے، وہاں کی نیشنلٹی اسے مل گئی ہے، اب وہاں سے وہ پاکستان نہیں آ رہا، وہیں پہ زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اسے وہاں پہ کوئی مسئلہ بن جائے تو پاکستانی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ جا کے اس کی مدد کرے، کیونکہ اس کو اپنا معاہدہ آگے رکھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب کسی ملک کا حکمران معاہدہ توڑتا ہے تو پھر اسلامی سلطنت کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اچھا پیغام کفر کی طرف نہیں جاتا، پھر کافر معاہدہ کرنے کی طرف آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے سربراہ کی زیادہ ذمہ داری ہے، جن کے رتبے ہیں سوا
ان کو سوا مشکل ہے. بڑے منصب پہ جا کے کام بھی تو بڑا کرنا پڑتا ہے نا بھائی, جو بڑی ذمہ داری ہے, اور جب مقام بڑا ہے تو کام بھی بڑا ہونا چاہیے. اس لیے کہا اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے تمہیں پکارے. ہاں ایک بات علامہ ابن عربی نے یہاں پہ لکھی ہے, اگر ان مسلمانوں کے ساتھ ترک اسلام کی وجہ سے یا شاعر اسلام کی توہین نہ کرنے کی وجہ سے ظلم کیا جائے تو پھر مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کو پہنچے, جس طرح آج انڈیا میں ہو رہا ہے. انڈیا کے ساتھ بظاہر جو ہے وہ کاغذی طور پہ, اب تو دلوں میں تو وہ شروع سے سلسلہ نہیں رہا محبت کا, چونکہ انہوں نے کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا, یہ سلسلہ محبت کا نہیں جڑ سکا. لیکن آج اس وقت انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اب وہ ہمارے قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ جو لوگ اب تم یہاں پہ ہجرت نہیں کر رہے, یہاں پہ رہ رہے ہو, تمہاری نسلیں بھی قیامت تک ہندوؤں کو جو ہے وہ انڈیا کا وفادار ہونے کی دلیلیں دیتی رہیں گی, لیکن یہ ماننے کو تیار. اور پچھلے دنوں میں جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا تھا, اس نے کہا تھا مجھے دلی سے ایک شخص نے فون کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت اس ڈگر پہ کرتے ہیں کہ بیٹا جب باہر نکلنا تو اسلام کا نام نہ لینا, بلکہ کہنا کہ ہم بھارت کے ماننے والے ہیں, ہم رام رام کرنے والے ہیں, ہم یہ کرنے والے ہیں, ہم وہ کرنے والے ہیں, لیکن ایمان کو, اسلام کو اپنے دل میں چھپائے رکھنا. وہ کہتا ہے کہ جاوید چودھری کہتا ہے مجھے اس شخص نے فون کر کے کہا کہ جو لوگ مسلمان میں بس رہے ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں کہ پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور یہ واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے, لیکن آج وہاں پہ جو اسلام چھوڑنے کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو اس طرف سے علامہ ابن عربی کہتے ہیں قرآن کا حکم ہے کہ جب مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے کا حکم دیا جائے, مجبور کیا جائے, تو پھر مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ جہاد کریں اور محنت کریں اور کوشش کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے اسلام کو بچائیں, ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ, کسی ملک کے ساتھ معاہدہ نہیں, جس طرح اسرائیل کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے, تو پھر وہاں پر کوئی مسلمان مصیبت میں پکارے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کی مدد کو پہنچو گے, واللہ بما تعملون بصیر, اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے تمام اعمال سے اللہ باخبر ہے, ہر لمحہ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. پھر فرمایا والذین کفروا, پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا, اب کافروں کا تذکرہ. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اوپر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے مدد کی, جنہوں نے پناہ دی, جنہوں نے جہاد کیا, جنہوں نے اپنے مال خرچ کی, اپنی جانیں خرچ کی, یہ آپس میں دوست ہیں. اب یہاں پہ فرمایا کہ جو کفر کر رہے ہیں, جو کافر ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے گوڑے دوست ہیں. انسانی معاشرے کی تقسیم کا معیار دیکھیں میرے پیارے رب نے کیا فرمایا. انسانی معاشرے کو تقسیم کیا جا رہا ہے رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر, ملک کی بنیاد پر. نہ, انسانی معاشرے کو تقسیم کیا جا رہا ہے ایمان کی بنیاد پر اور کفر کی بنیاد پر. اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے, یہ چاہے پاکستان کے ایک کونے میں کلمہ پڑھنے والا ہے, چاہے انڈونیشیا کے اس پار ایک کلمہ پڑھنے والا ہے, یہ آپس میں بھائی بھائی. یہ چاہے آج پاکستان میں یا افغانستان میں کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہاں پہ فلسطین میں مظلوم ایک شخص کلمہ پڑھنے والا ہے, یہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں, یہ دوست ہیں. یہ انسانی معاشرے کی تقسیم ہو رہی ہے. فرمایا جو مسلمان ہیں, رنگ جو بھی ہو, نسل جو بھی ہو, جو ہے وہ برادری جو بھی ہو, یہ ایک ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور پھر فرمایا جو کافر ہیں, رنگ کوئی بھی ہو, نسل کوئی بھی ہو, ملک کوئی بھی ہو, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب آپ ناراض نہ ہو جائیں, اگر پاکستانی کہتے تو ہے نا چین ہمارا بڑا دوست ہے, کہتے ہیں جی, لیکن چین کے اندر آج بھی مسلمانوں کو قرآن سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیسے دوست ہیں؟ کس طرح کی یاری ہے, کس طرح کا معیار ہے یاری کا, کس طرح کا دوستی کا معیار ہے. اور پچھلے دنوں میں یہ خبر شائع ہوئی تھی, شاید آپ کو پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, اخباروں میں موجود ہے کہ چائنا کے اندر باقاعدہ طور پہ قرآن کے نسخے اکٹھے کر کے ان کو آگ لگائی گئی. اللہ فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے یار ہیں, یہ تمہارے یار نہیں ہے. مت سمجھو کہ فلاں ملک ہمارا یار ہے,
میں یہ بات منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کل کو اگر پاکستان پہ مشکل وقت آ جائے گا تو یہ کافر ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ انڈونیشیا کا مظلوم اور کمزور مسلمان ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ شام کا مظلوم، یہ عراق کا، یہ افغانستان کا، خود جس کے اپنے گھر میں جنگ لگی ہوئی ہے، یہ کل اگر پاکستان پہ وقت آ جاتا ہے تو یہ پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن کافر پھر بھی علیحدہ ہو جائیں گے اور وہ پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار۔ اللہ نے تقسیم فرما دی، فرمایا جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اور دوست ہیں۔ پھر فرمایا الا تفعلوه تکن فی الارض وفساد کبیر، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے اس سے زمین میں ایک فتنہ برپا ہو جائے اور بہت بڑا فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ ان ہجرت کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، اپنے مال اپنی جانیں خرچ کرنے والوں کو ایک انعام دے رہا ہے، اور وہ انعام ایسا ہے اللہ کی جانب سے کہ یہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا نہیں۔ کائنات کی کوئی ایسی مشینری، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کو یہ خطاب دے سکے، یہ فقط میرے رب کی ذات ہے۔ پھر سنو کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور پھر ہجرت کرنے والوں کو جنہوں نے مدینے میں پناہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے ایمان والے ہیں، یہ پکے اور سچے۔ یہ ایسی سند ہے کہ جو رب کے علاوہ کسی کو کوئی دے سکتا۔ دیکھیں جی، میں بھی ایمان کا دعوے دار ہوں، آپ بھی ایمان کے دعوے، لیکن میرے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بڑے پکے مسلمان ہیں۔ ہے کسی کے پاس؟ میں منبر پہ بیٹھتا ہوں، میں واعظ کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں جمعے پڑھاتا ہوں، میں عیدیں پڑھاتا ہوں، میں ایماندار اپنے آپ کو کہلواتا ہوں، لیکن آپ میں سے کسی شخص کے پاس یہ سند نہیں ہے کہ مجھے کہے واہ جی واہ کیا بات ہے، بڑے پکے ایمان والا ہے۔ یہ سند دینا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے، اور رب سند دے رہا ہے۔ فماتا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بڑے پکے اور بڑے سچے ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے مغفرت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور عزت والی روزی ہے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں۔ تم اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر کے یہ نہ سمجھنا میری روزی کم ہوگی، نہ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بڑی شان والی روزی لکھ دی گئی ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آؤ، اللہ تمہیں 10 گنا اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ اس کی راہ میں ایک دے کے دیکھو، اللہ تمہیں 10 کر کے واپس لوٹا دے گا۔ اس کو کہاں ضرورت ہے؟ ضرورت مند تو تم ہو، اسے بھی پتا ہے کہ میرے بندے ضرورت مند ہیں، اس لیے جب تم اس کی بارگاہ میں دو گے، ایک جان دو گے تو اللہ عزت اتنی دے گا، جانوں کا قوت کا معیار یہ بنا دے گا، پھر مخلوق کو منع کر دے گا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں انہیں مردہ نہ کہنا۔ پھر فرمایا کہنا نہیں، اس سے بھی آگے بات کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا بڑی دور کی بات ہے، جو تمہارے سامنے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، سر ادھر پڑا ہوا ہے، دڑ ادھر پڑا ہوا ہے، لیکن تم اپنے ذہن میں گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ اس کی بارگاہ میں دو گے تو تمہیں بڑا چڑھا کے اور عطا فرما دے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم یہ ہے کہ ایمان لاؤ، ہجرت کرو۔ اب ہجرت کا جو مفہوم علماء نے اور ہجرت کا جو حکم بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فرمایا جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت اس لیے ضروری تھی چونکہ مسلمان مدینے میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، قوت بھی تھوڑی تھی، اس لیے مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم مکے میں نہ رہو بلکہ اپنی جمعیت کے ساتھ جا کے مل جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ لڑو اور ان سے ٹکر لو۔ یہ حکمت تھی ہجرت کرنے میں۔
لیکن جب مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مدینے میں رہتا ہے رہے، کوئی مکے میں رہتا رہے، اسلام کا بول بالا ہو کے رہے گا، اسلام کا کام ہوتا رہے گا، اور ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد ابابیلوں سے نہیں کروا لیتا، ہم تو پھر اس کے بندے ہیں، اور یہ قیامت تک امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے کہ اس امت میں ایسے شخص کے پیدا ہوتے رہیں گے جو ہر لمحہ دین پہ اپنی جان بھی قربان کرتے رہیں گے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، یعنی فتح مکہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی، فتح مکہ سے پہلے وہ ہجرت کر سکے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا ایک صلح کے اندر ایک شک لکھی گئی تھی، اور وہ یہ تھی، مکے والوں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی شخص مکے سے مدینے میں آئے گا تو آپ وہ مکے والوں کو واپس کریں گے، لیکن اگر مدینے والوں کا کوئی شخص مکے میں آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی سخت شک تھی، اور اس شک کو دیکھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رو پڑے، اور ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم اتنے گر کے صلح کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، حضور کیا ہم سچے نہیں؟ ہمارا رب سچا نہیں؟ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ پھر ہم ایسے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے ایمان والو تمہیں یہ معاہدہ بظاہر نظر آ رہا ہے، اس معاہدے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی فتح کو مضمر رکھا ہے، جب یہ معاہدہ ہو جائے گا اللہ تمہارے لیے فتح کے سارے دروازے کھول دے گا، تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن بظاہر معاہدہ ہوا۔ کہتے ہیں ابو جندل، یہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بیڑیوں میں لپٹے ہوئے، بیڑیوں سے بندھے ہوئے جب حدیبیہ کے موقع پہ آئے تو ان کا باپ سہیل جو معاہدہ کرنے میں شامل تھا، اس نے کہا یہ ابو جندل میرا بیٹا ہے، یہ آپ کے پاس نہیں جا سکتا، ہمارا آپ سے معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ آپ ہمیں واپس کریں گے۔ اور ابو جندل کے چہرے پہ جا کے چپیڑے تھپڑ مارے سہیل نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ سامنے موجود ہے، وگرنہ کیا جان ہے کہ یہ ابو جندل کے چہرے پہ ہمارے سامنے تھپڑ مارے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ابو جندل اب میں نے معاہدہ کر لیا ہے، اور اللہ کا نبی معاہدہ کر کے اس کی پاسداری کرتا ہے، اس کو توڑا نہیں کرتا ہے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستے آسان فرما دے گا۔ پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، یہ بھی تو تم میں سے ہی ہیں، یہ بھی تو تمہارے ہی ہیں، تم بھی ان کے اور یہ بھی تمہارے، اولئک منکم، یہ بھی تمہارے اور تم بھی، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور فرمایا کہ جو اولو الارحام ہیں وہ بعض سے زیادہ تمہارے اولا ہیں، تمہارے قریب ہیں، اور یہ کتاب اللہ میں مذکور ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج سورہ انفال کی تفسیر مکمل ہوئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کو بیان کیا، اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اس کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک حرف ہمارے قلوب و اذہان میں اتارے، اور ان کی تاثیر سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو حلاوت عطا فرمائے۔